اگر ہمت ہے تو سنو، ایک ڈاکو انسان جس کی رات ڈکیتی میں گزرتی ہے، حکومت وقت پریشان کہ جو اس فضیل کی اطلاع کرے یا اسے پکڑوائے، ایک طرف اس کو بٹھائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں جواہرات رکھیں گے، انعام میں دیں گے، مگر اسے کوئی قانون نہیں پکڑ سکا، اسے کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی گروہ اسے نہیں پکڑ سکا۔ اگر اسے بدلا تو اللہ کے خوف نے بدلا۔ رات کو ڈکیتی کی نیت سے گزرا، ساتھی نیچے کھڑے ہیں، دیوار پہ چڑھا، اتروں گا اندر، جو بھی ہوگا وہ لوٹ لیں گے۔ دیوار پہ چڑھا، نظر پڑی صحن میں، رات کے آخری پہر کے اندر معمولی سے چراغ کی روشنی میں ایک 14-15 سال کی نوجوان لڑکی اللہ کے قرآن کو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، سورہ حدید آیت 16 پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، بار بار پڑھ رہی ہے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں؟ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے تھرا اٹھیں؟ بار بار پڑھ رہی ہے، اور یہ فضیل وہاں بیٹھا ہوا تماشا کر رہا ہے۔ قدم رک گئے، آنکھیں وہیں پہ ٹک گئیں، اور ان آیت کی اس ٹکڑے کے دل پر ایسے ضرب لگی، وہیں سے نیچے اترے، ساتھیوں سے کہا جاؤ اللہ حافظ، فضیل تمہاری مجلس کا نہیں رہا۔ رات مسجد میں گزاری، اللہ کے حضور سجدہ کر کے صبح قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی صاحب لیجئے، جس پر آپ نے انعام مقرر کر رکھا تھا وہ فضیل ابن عیاض چل کے آپ کی عدالت میں آ چکا ہے، بیڑیاں ڈال دیجئے، ہتھکڑیاں ڈال دیجئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیجئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، فضیل بن عیاض کہا اللہ کی قسم میں ہوں، میں بدل چکا ہوں۔ اور قاضی نے کیا خوبصورت فیصلہ سنایا، اس نے کہا جو اللہ کے خوف کی قید میں آ جائے اسے جیل کی قید کی ضرورت نہیں ہوتی، جائیے آزاد ہیں آپ۔ اس کے بعد فضیل کی زندگی 6 مہینے مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس، 6 مہینے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اور آج دنیا انہیں عابد الحرمین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عابد الحرمین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے وہ اشعار جو میدان جہاد سے ان کے نام لکھے تھے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، اے حرمین کی عبادت کرنے والے، اگر تو ہمارے حالت کو جان لے، میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد میں اگر تو ہماری حالت کو جان لے تو تجھے سمجھ آئے گا کہ تو سجدے حرمین میں نہیں کر رہا، تو کھیل رہا ہے، تو عبادت نہیں کر رہا۔ تلواروں کے سائے کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے، یہاں کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے۔ رب نے بدلا، عابد الحرمین بنے۔ وہی عبداللہ ابن مبارک جو انہیں شعر لکھ رہے ہیں، یہ خود ایک رئیس زادے ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں، 15 سال کی عمر ہے، دوستوں کی محفل ہے، موسیقی میں مشغول ہیں، آنکھ لگ گئی، کھلی، وہ موسیقی کے، مجھے تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں آتے، اس ساز کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، کون ہے جو منع کر سکتا ہے؟ اس ساز سے آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بس سیرت نگاروں نے لکھا، جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، سیب کا درخت تھا، اس درخت کے اوپر چڑیا یہ پڑھ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ پھینک دیے آلات لہو و لعب، پھر نکلے ہیں عراق، شام، بصرہ، کوفہ، ان علاقوں میں علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد بنے۔ اور ایک وقت وہ آیا، ہارون الرشید امیر المومنین، 66 لاکھ مربع میل کا حاکم،
بنو عباس کا ایسا بادشاہ جس سے پہلے کوئی اس طرح کا نہیں گزرا نہ بعد میں، اپنی بیگم کے ساتھ محل میں بیٹھا ہوا ہے، شور اٹھا، یہ بھاگا باہر کی طرف، کسی دشمن نے حملہ کر دیا۔ خادم نے آ کے خبر دی، امیر المومنین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں آیا۔ آج محدث فقیہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی بغداد شہر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ گیٹ سے داخل ہوئے، پورا بغداد استقبال میں کھڑا تھا، انہیں سواری پہ چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یہ جو شور کی آواز اٹھی ہے نا، یہ جواب میں یرحمک اللہ جنہوں نے کہا ہے۔ اب ایک پورا مجمع لاکھوں کا زبان سے یرحمک اللہ کہے، گونج تو اٹھنی ہے۔ تب ہارون بیٹھا سر پکڑ کے اور بیگم سے کہنے لگا، اصل حکومت تو ان لوگوں کی ہے، ہماری حکومت تو جسم پہ ہوتی ہے، وہ تو ہمارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ ہیں جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، ان کی ریاست، ان کی سلطنت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی لوگ ان کا نام لیتے ہوئے ادب کے ساتھ کہتے ہیں فلاں رحمہ اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ۔ ذخیرہ احادیث میں واحد ایسی شخصیتیں جن پر کسی نے کوئی جرح نہیں کی ہے، واحد ایک صحابہ کرام کے بعد اس پر کسی نے قلم نہیں چلایا ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی رئیس کا بیٹا ہو،